بڑھاپے کا خطرناک ترین گناہ جو لاکھ بار توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گناہ ایسا ہے جو لاکھوں بار توبہ کرنے اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ وہ خطرناک گناہ یہ ہے، خدا را اس گناہ سے بچیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوانی اور بڑھاپا عمر کے کسی حصے کا نام نہیں، یہ صرف انداز فکر کے نام ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص 30 سال میں بوڑھا ہو جائے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی 60 سال میں جوان ہو جائے۔ جب تک انسان آنے والے زمانوں کے لیے پلاننگ کرتا ہے، جوان رہتا ہے، اور جب جانے والے زمانوں کی یاد شروع ہو جاتی ہے، جب زندگی کا تمام تر اثاثہ صرف ماضی کی یاد ہو، حسرتوں کا شمار ہو، ندامتوں کی باز گشت ہو، ہاتھ سے نکلے ہوئے مواقع کا افسوس ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، پھر نیکی کی بات بھی اس پر اثر انداز نہیں کرتی۔ غلط فہمیوں کا احساس ہوتا سمجھ لیجئے جوانی ختم ہو گئی اور بڑھاپا شروع ہو گیا۔ بوڑھے آدمی کا کوئی مستقبل نہیں، اس کی زندگی میں کسی نئے یا خوشگوار واقعہ کا انتظار ختم ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے اس کے ساتھی ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے ہیں، وہ دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کا وقت بھی کسی وقت آ سکتا ہے۔ بوڑھا آدمی جانتا ہے کہ ہر نیا غم ہر پرانے غم کی طرح رخصت ہو جائے گا۔ بوڑھے انسان کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ نہ کوئی خوشی مستقل ہے اور نہ ہی غم، زندگی مستقل ہے۔ بڑھاپے میں انسان کے احساسات، صدمات اور واقعات منجمد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ روتا ہے تو اس کے آنسوؤں میں درد نہیں ہوتا، اس کی ہنسی میں بے ساختہ پن اور شگفتگی نہیں ہوتی۔ بوڑھے آدمی کا مزاج غیر یقینی اور غیر مستحکم ہوتا ہے، وہ خود نہیں سمجھتا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ بوڑھا انسان محفلوں میں خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، اور تنہائیوں میں اس کی محفلیں ہوتی ہیں، یادوں کی محفلیں۔ گزشتہ وقت کے مناظر اس کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ گمشدہ چہرے اس کی آنکھوں میں تیرتے ہیں اور دیکھتا ہے ان کو جن کو وہ نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سنتا ہے ان کی آوازوں کو جو سنائی نہیں دیتی۔ وہ گفتگو کرتا ہے اس سے جو سن نہیں سکتے۔ بوڑھے آدمی کا پسندیدہ مشغلہ پرانی تصویریں، پرانے کاغذ دیکھنا اور پرانی تصویروں میں کھو جانا ہے۔ وہ یاد کرتا ہے اس زمانے کو جب وہ جوان تھا، اس کی جوانی بھی کیا جوانی تھی، اس کا زمانہ بھی کیا زمانہ تھا، اس کے احباب بھی کیا احباب تھے، اس کے خواب بھی کیا خواب تھے۔ اس نے کیا کیا سوچا تھا، کیا کیا چاہا تھا، لیکن اسے کیا حاصل ہوا؟ پھولوں کی آرزو، لیکن اس کے دامن میں کانٹے بھرے گئے۔ جینے کی تمنا اس کو کہاں لے آئی؟ خلوص و مہر و وفا کے قصے اب سب سراب بن گئے، سب چراغ بجھ گئے، سب خواب بکھر گئے، سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ بوڑھا انسان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے، زندگی کا مظلوم وہ سوچتا ہے، اور اس کی سوچ بے سمت ہوتی ہے۔ وہ غور کرتا ہے تو غور کرتا ہی چلا جاتا ہے، بے مقصد و بے جہت۔ بوڑھے آدمی کا عمل اب اس کی فکر ہے، اس کے پاس اور کوئی عمل نہیں۔ وہ فکر سے نجات پانا چاہتا ہے، وہ غور کرنے سے بچنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی فکر اس کو کھا جائے گی، سوچ سوچ کر وہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا۔ وہ گناہ جو عمر کے آخری حصے میں یعنی بڑھاپے میں اگر کیا جائے تو وہ صرف انسان کے اعمال کو ہی نہیں جلاتا بلکہ اس کے ایمان کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دے گا۔ اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔ اس کا عمل اب صرف یہی ہے کہ وہ غور کرتا جائے، دیکھتا جائے اور سوچتا جائے کہ کیا سے کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا۔ بس بے سبب ہی بڑھاپا آ گیا۔ بوڑھا انسان آئینوں سے لڑتا ہے، وہ نہ جانے کیوں آئینے کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ آخر کس منہ سے آئینہ برے انسان کا بہت اداس تجربہ ہے۔ وہ آئینے کے سامنے آنے سے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ آئینہ اسے حال دکھاتا ہے اور حال اسے ماضی یاد دلاتا ہے۔
وہ خود یہ دیکھ کر چپ کر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، اپنی نگاہ میں خود اجنبی نظر آتا ہے۔ وہ کتنا بدل گیا ہے کہ وہ خود کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ وہ آئینہ دکھاتا ہے اور پھر پرانی تصویریں دیکھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ اپنے مختلف رخ دیکھتا ہے، تصویریں دیکھتا ہے اور آئینے کا عکس دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اصل انسان کون ہے جو بدل گیا اور کون ہے جو کہہ رہا ہے وہ بدل گیا۔ بوڑھا آدمی سوچتا ہے کہ ایک انسان میں کتنے انسان ہیں، ایک چہرے میں کتنے چہرے ہیں اور ایک آنکھ میں کتنے منظر ہیں اور ایک زندگی کتنی اموات ہیں۔ ہر دور مر جاتا ہے، نیا دور شروع ہوتا ہے۔ جوانی ہاتھ سے یوں اڑ جاتی ہے جیسے مہندی کا رنگ۔ بڑھاپا آتا ہے تو بس جانے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بڑھاپے کے مسائل دراصل ایک ہی مسئلے کے مختلف حصے ہیں۔ بوڑھے آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ صحت ہے، صحت کا خیال ہے۔ بوڑھے آدمی کو پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ صحت ریت کی دیوار ہے، اپنے بوجھ سے ہی گر جاتی ہے۔ بھاگنے دوڑنے والا جسم اب صرف آرام چاہتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جسم اس کا اپنا جسم نہیں ہے، یہ شکل اس کی اپنی شکل نہیں ہے، یہ آئینے اس کے اپنے آئینے نہیں ہیں۔ بوڑھا آدمی ان چہروں سے گریز کرتا ہے جن کو کبھی اس نے پسند کیا تھا۔ وہ اپنی موجودہ صورت کے ساتھ کسی مقام اور کسی محفل میں جانا پسند نہیں کرتا۔ وہ سوچتا ہے کہ آخر ضرورت ہی کیا ہے کہ انسان دوسرے سے میل ملاپ کرے۔ جوانی حرکت کا زمانہ ہے، بڑھاپا جمود کا دور ہے۔ جوانی گرمی رفتار، گرمی افکار، گرمی رخسار کا زمانہ ہے۔ دلچسپیوں کے ایام ہیں، اپنے آپ میں دلچسپی، دوسروں میں دلچسپی، ہر شے میں دلچسپی۔ جوانی وابستگی کا دور ہے، برفتگی کا زمانہ ہے۔ جوانی دریا کی موجوں کی مانند ہے، لیکن بڑھاپا سکوت اور سکون کا زمانہ ہے۔ سکوت ساحل کی طرح جوان انسان کچھ نہ کچھ کرنے کی تمنا کرتا ہے۔ وہ ضرور کچھ کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ غلطی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن بوڑھا آدمی اب کسی اور عمل کی خواہش نہیں رکھتا۔ وہ اپنے پرانے عمل کے نتیجے کی وصولی میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ کچھ لوگوں میں اضطراب پیدا کرتا ہے اور کچھ لوگوں میں سکون۔ جس بوڑھے کو اپنے ماضی پر ندامت ہو، جو اپنے گزشتہ پر شرمسار ہو، اس کا عمل استغفار ہے، اس کی آنکھ اشک بار رہتی ہے۔ جس کو اپنے ماضی پر شکایت نہ ہو، جو جانتا ہو کہ اس نے وہی کیا تھا جو اسے کرنا چاہیے تھا، وہ بوڑھا پرسکون ہوتا ہے۔ وہ ہر بات پر شکر ادا کرتا ہے۔ وہ دوسروں کو بھی ایسے اعمال کی دعوت دیتا ہے جو انہیں آئندہ شرمساری سے بچائیں۔ دراصل زندگی اپنے اندر ہی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتی رہتی ہے۔ انسان کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، اس کی اپنی زندگی، اس کا اپنا ضمیر، اس کا اپنا باطن، اس کا اپنا آپ اندر ہی اندر مصروف رہتے ہیں۔ اس کے اعمال خواہ ظاہری نتیجہ دیں یا نہ دیں، اس کے بعد ان میں نتیجہ ضرور برآمد ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ سکون یا اضطراب کی شکل میں ہوتا ہے۔ غلط عمل ایک بچھو کی طرح انسان کے دل میں موجود رہتا ہے اور اس کے بڑھاپے میں اسے اندر سے اندر ڈستا ہے۔ انسان بھاگتا ہے، فرار چاہتا ہے، کرار چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے نہ کرار ہوتا ہے نہ فرار۔ انسان اپنے آپ سے بھاگ نہیں سکتا۔ وہ خود ہی ظالم ہے، خود ہی مظلوم۔ وہ اپنا قاتل بھی خود ہے، اپنا نوحہ گھر بھی آپ ہی ہے۔ انسان اپنی پسند کے نام پر ایک ناپسند حاصل تک پہنچتا ہے۔ ضرورت کے نام پر غیر ضروری اشیاء کا حصول اسے بعد میں پریشان کرتا ہے۔ انسان کی جوانی ہی اپنی بداعتدالیوں کی وجہ سے بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر جوانی حدود اور حفاظت میں رہے تو بڑھاپا فاصلے پر ہی رہتا ہے۔ جب جوانی اپنے آپ سے باہر ہوتی ہے تو بڑھاپا اندر داخل ہوتا ہے۔ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ جوانی کی خوش خوراکی اور شراب خوری معدے کی بیماری بن کر بڑھاپے کی شکل اختیار کر دیتی ہے۔ جوانی اپنے حلقہ دوستاں کو وسیع کرتے ہوئے دائرہ دشمنان تک پہنچ کر بڑھاپے کا روپ دھار دیتی ہے۔ جوانی کی بغاوت ندامت کا بوجھ بن کر جوانی کو دبوچ دیتی ہے اور انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زندگی کے سمندر میں بوڑھا انسان یا تو لاش بن کر تیرتا ہے یا موتی بن کر ڈوب جاتا ہے۔ بڑھاپا ہی دراصل شعور کی جوانی کا دور ہے۔ انسان جانتا ہے کہ اب اسے کسی شے اور کسی انسان کا انتظار نہیں ہے۔
وہ خاموشی سے اپنے باطن کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کے تجربات، اس کے مشاہدات اس کے علم میں اضافہ کر کے اسے نئی جہد دریافت کرنے کا موقع اور دعوت دیتے ہیں۔ بڑھاپا اندرون بینی کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو دریافت کرنا چاہتا ہے، وہ خود ہی روبرو ہے، خود ہی نظر ہے، خود ہی اپنا نظارہ، بوڑھا انسان خود ہی آواز ہے۔ بوڑھا آدمی جوانوں کے لیے دعا گو ہوتا ہے، ایسی دعائیں جو اس کو اس کی جوانی میں کسی نہ کسی نے دی ہوں۔ وہ جوانوں کو بلند منزلوں کی طرف دیکھنا چاہتا ہے، ایسی بلندی جو اس کو اپنی جوانی میں نہ ملی۔ وہ جوانوں کو اپنے بڑھاپے کے پلیٹ فارم سے دعوت اخلاق دیتا ہے۔ عجب بات ہے، جوان بوڑھوں کو بہت کچھ سنانا چاہتے ہیں، وہ سنتے نہیں، کوئی کسی کی نہیں سنتا۔ اپنے جوانی کو اپنے بڑھاپے کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا۔ اپنے بڑھاپے کو جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ بوڑھا آدمی گھر میں ہی رہنا پسند کرتا ہے اور گھر میں باقی افراد شاید اس کا یہ عمل پسند نہ کرتے ہوں۔ بوڑھے آدمی کو اگر کوئی چہرہ ایسا نظر آ جائے جو اسے جوانی میں پسند تھا، منظور نظر تھا، تو اس کے بڑھاپے کی راکھ میں چنگاریاں پھوٹتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے یہ سب کیا ہے؟ کیا بڑھاپا غیر وابستہ زندگی کا نام ہے، یا بڑھاپا تنہا رہنے کی آرزو ہے، یا بڑھاپا زندگی سے بیزاری یا اس سے فرار کرنا ہے، یا بڑھاپا بائی پاس کے واقعات کی داستان ہے؟ بڑھاپا دراصل جوانی اور جمع فکری سے علیحدگی کا نام ہے۔ ہم نے پہلے کہا کہ بڑھاپا عمر کے کسی حصے کا نام نہیں بلکہ انداز فکر کا نام ہے۔ ایسے بوڑھے دیکھنے میں آتے ہیں جو جوان محفلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور جوان محفلیں ان کی موجودگی کو پسند نہیں کرتی۔ عجب بات ہے، انسان کب پیری میں داخل ہوتا ہے، کب جوانی کو الوداع کہتا ہے، جب اس کو بیٹا کہنے والا کوئی نہ ہو، جب اس کو پیار سے پکارنے والا کوئی نہ ہو، جب اس کو اس کے فرائض یاد دلانے والا کوئی نہ ہو۔ دراصل بڑھاپا ہی حاصل ہستی ہے۔ زندگی کے اولین زمانے دوڑ دھوپ کے زمانے میں غفلت کے ایام ہیں، جوانی ابتدائی عمل ہے اور بڑھاپا نتیجہ۔ بوڑھا انسان ایک جزیرہ ہے، تنہا، سہما ہوا، اور اس کا انتظار کسی بڑی خبر کا انتظار ہے، اور یہ بڑی خبر بری خبر بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے خوش قسمت بوڑھا وہ ہے جس کو ماں باپ کی دعائیں ملی ہوں اور اسے بیوی بچوں کا تعاون حاصل ہو۔ اولاد کا مؤدب ہونا ایک نعمت ہے۔ مؤدب اولاد اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو بھی مؤدب پائے گی۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ بوڑھا ہے جس کو بڑھاپے میں گناہوں کی تمنا ہو۔ جوانی میں توبہ شیوہ پیغمبری ہے، بڑھاپے میں گناہ عذاب کے علاوہ کیا ہے؟ قابل قدر ہے وہ بڑھاپا جو دوسروں کے لیے نافع ہے، جو آگاہ راز ہو اور دوسروں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرے۔ محترم ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک بوڑھا زانی، دوسرا ایسا غریب آدمی جو متکبر ہو، اور تیسرا وہ شخص جس نے اللہ ہی کو اپنا سامان تجارت بنا لیا ہو۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر خریداری کرے اور اس کی قسم کے ساتھ ہی فروخت کرے۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما رہے ہیں کہ 3 قسم کے گناہ گار ایسے ہیں جنہیں سخت سزا دی جائے گی۔ بڑھاپے میں زنا کرنے والا۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی یا بچپن کا نہیں فرمایا بلکہ بڑھاپے کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے گناہ کرنے کے اسباب کم ہو جاتے ہیں، خواہشیں مان پڑ جاتی ہیں، دنیا کے رنگ پھیکے لگنے لگتے ہیں۔ تاہم ایسے شخص میں زنا کا ظہور بہت ہی برا ہے، اور اس وقت اگر وہ پھر بھی گناہ کی طرف جائے تو وہ صرف دل کی سختی اور اللہ کی نافرمانی کی علامت ہے۔ دوسرا وہ شخص جو ہو تو فقیر لیکن پھر بھی لوگوں پر بڑائی جتائے اور تکبر کا اظہار کرے۔ غرور تو دولت مند کا بھی اللہ کو پسند نہیں، چاہے کسی سے بھی ہو، یہ برا ہی ہوتا ہے۔ لیکن فقیر شخص کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہوتا،
جو اسے تکبر پر آمادہ کرے۔ بلا وجہ اس کا تکبر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تکبر اس کی فطرت بن چکا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو اللہ کی قسم کو سامان تجارت بنا لے، خرید و فروخت میں کثرت کے ساتھ قسم اٹھائے اور یوں اللہ کے نام کی بے قدری کریں اور اسے مال کمانے کا ذریعہ بنا لیں۔ قرآن میں سورہ الانعام آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی نعمتوں پر خوش ہو گئے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور وہ مایوس ہو گئے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب انسان بار بار گناہ کرے، اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے، رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے تاکہ وہ سمجھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، اور اگر گناہ پر قائم رہے تو وہ نقطہ پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ دل گھیر لیتا ہے۔ میرے ناظرین، بڑھاپا رحمت ہے اگر اسے ایمان کے ساتھ گزارا جائے، مگر یہ عذاب بن جاتا ہے اگر انسان اس میں بھی گناہوں میں پڑا رہے، مگر جب حد پار ہو جائے تو پھر اچانک پکڑاتی ہے۔ محترم ناظرین، بڑھاپا سزا نہیں، موقع ہے۔ اللہ کی طرف پلٹ آؤ، کیونکہ جو آج پلٹ گیا کل وہ کامیاب ہو گیا۔ آخر میں صرف یہی عرض ہے، آج رات تنہائی میں سجدہ کرو، اللہ سے رو کر کہو، یا اللہ میں واپس آ گیا ہوں، میری توبہ قبول فرما اور مجھے ان بندوں میں شامل کر جن پر تو راضی ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی، ہم بھول گئے کہ ایک دن تجھ سے ملاقات ہونی ہے۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنی نافرمانیوں پر شرمندگی نصیب فرما، ہمارے دلوں کو توبہ کی لذت عطا فرما اور ہمارے اندر وہ درد پیدا کر دے جو گناہوں کے بعد آنکھوں میں آنسو بن کر اترتا ہے۔ اے پروردگار، ہماری جوانی تیری نافرمانی میں گزری، ہمارا بڑھاپا غفلت میں آ گیا، لیکن تیرا درد تو کبھی بند نہیں ہوتا۔ اے رب، ہمیں واپس بلا لے، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دے۔ اے اللہ، ہمیں اس بڑھاپے سے بچا جس میں دل سخت ہو جائے اور زبان سے تیرا ذکر نکلنا بند ہو جائے۔ ہمیں وہ بڑھاپا عطا کر جس میں آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہوں، دل میں تیرا خوف ہو اور زبان پر تیرا نام۔ یا اللہ، ہمیں اس حال میں موت دے جب ہم سجدے میں ہوں، زبان پر لا الہ الا اللہ ہو اور دل میں یقین کامل ہو۔ یا اللہ، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں انہیں بخش دے اور جو زندہ ہیں ان کے بڑھاپے کو ایمان سے منور کر دے۔ اے رب رحیم، جب ہماری آنکھیں بند ہو تو ہمیں قبر میں تنہا نہ چھوڑنا، جب فرشتے سوال کریں تو خود ہمیں جواب دینے کی توفیق دینا، جب پل صراط پر چلے تو ہمارا ہاتھ تھام دینا۔ اے اللہ، قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں اور جنہیں تو فرمائے، جاؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ، تم مجھ سے راضی اور میں تم سے راضی۔ یا رب، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں بڑھاپے میں گناہوں سے بچا، ہمیں اپنے قرب کی دولت عطا کر اور ہماری زندگی کا آخری لمحہ تیری رضا کے ساتھ ختم کر۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔